پیارے دوستوں، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہے، یعنی اتنا مشہور نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اسی لیے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے امیر المومنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج اس شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میری شادی کو ابھی تو 6 ہی مہینہ ہوئے ہیں، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المومنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے اندر کسی بچے کو جنم دیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ تو معاشرے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے، عورت کو سزا دی جائے، اس لیے کہ اس نے شادی سے پہلے غلط کام کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرما دیا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المومنین سے پوچھا اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کے اندر بچے کو پیدا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ کیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے امیر المومنین، شاید آپ سے سہو ہو گیا ہے، شاید آپ سے فیصلہ کرنے میں کوئی چوک ہو گئی ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی، میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر المومنین عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور حیران بھی ہوئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دوسری آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال لے، جب آپ 24 مہینے نکالیں گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمانے لگے اے علی بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا بچہ 6 مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، حرام کا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً سپاہیوں کو بلایا اور کہنے لگے اللہ نہ کرے اس عورت کو سنسار کر دیا تو قیامت کے دن میں یعنی عثمان کا کیا بنے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی اور اپنے آپ سے فرمانے لگے عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جاؤ اور جلدی جا کر کے اس عورت کو بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ دوستوں اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ باہر تھا اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ سپاہی بھی پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت اس نے یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی کہ اے میری بہن مت رو اور نہ ہی غم کر، اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں کے 2 انڈے اگر ملا دیے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح سے اس بچے کی شکل اور صورت بالکل اس کے باپ سے بہت حد تک ملتی جلتی تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ والد نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تو یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے۔ پیارے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں دوستوں ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔